پارسی مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ذکر آتا ہے؟ پارسی مذہب کے بانی ہیں زوراسٹر، اور اسے کہتے ہیں زوراسٹرنزم بھی، اور یہ وجود میں آیا پرشیا میں 2500 سال پہلے، اور ان لوگوں کو کہتے ہیں فائر ورشپرز، آگ کے پجاری۔ پارسی مذہب میں 2 قسم کے مذہبی کتابیں ہیں، دساتیر اور اوستا۔ دساتیر کے 2 حصے ہیں، خردہ دساتیر اور کلن دساتیر، یا خردہ اوستا اور کلن اوستا، اور اوستا کو کہا جاتا ہے زند اوستا بھی۔ اس کے 2 حصے ہیں، زند اور مہازند۔ کچھ پارسی یہ مانتے ہیں کہ اوستا دساتیر سے اور اونچی کتاب ہے، اور کچھ پارسی مانتے ہیں کہ دساتیر اوستا سے اونچی کتاب ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دونوں کتابوں کا حوالہ دیں، دونوں کتابیں کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ جب ہم پڑھتے ہیں زند اوستا، فروردن یشت، چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 129 میں لکھا ہے کہ وہ ماننے والے، وہ نیک دھرم کے، سوشنت کے، جو سوشنت میں یقین کرتے ہیں، یہ لوگ دھرم کو آگے لے کے جائیں گے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے، اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ سوشنت کے معنی ہیں جو تعریف کے لائق ہے، عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے پارسی سچے لوگ ہیں، اسی طریقے سے بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو پرانی کتاب میں مانیں گے اور سوشن کے ماننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ آگے لکھا ہے زند اوستا میں، فروردن یشت، چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 129 میں، کہ اس کا نام ہے وکٹوریس، استوت اریتا، اس کا نام ہے سوشین، اس کا نام ہے فتح۔ اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آخر میں سفلتا پائے اور فتح پائے، اور ہم جانتے ہیں فتح مکہ کے بارے میں۔ اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے سوشینت۔ سوشینت اگر آپ ہیسٹنگز انسائکلوپیڈیا پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے کہ سوشینت کے معنی وہ آدمی جو تعریف کے لائق ہے، عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے استوت اریتا۔ استوت اریتا معنی وہ انسان جو تعریف کرتا ہے، ون ہو پریزز، عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے زند اوستا میں، زمید یشت، چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 95 میں، کہ یہ استوت اریتا کے ماننے والے، یہ استوت اریتا کے ساتھی، وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اور کبھی بھی ان کی زبان بھی ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں کہا۔ یہ ذکر ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں۔ یہ استوت اریتا کے ساتھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں، ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، ہمیشہ اچھا ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ اچھے اعمال کرتے ہیں، اور کبھی بھی ان کے زبان سے ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں نکلا۔ آگے جب پڑھتے ہیں، لکھا ہے دساتیر میں، دساتیر جو پارسیوں کی کتاب ہے، دوسری کتاب ہے، دساتیر آتا ہے 10 مطلب 10، اور تار مطلب کتاب، 10 کتاب کو کہتے ہیں دساتیر۔ اس میں لکھا ہے کہ جب پارسی زوراسٹرین بھٹک جائیں گے، اس وقت ایک آدمی آئے گا ریگستان سے، اور ان کے ماننے والے they will subjugate the Persians، وہ پرشین لوگ کو ہرائیں گے اور حکومت کریں گے ان کے جگہ پہ، تس، بلخ اور خن پہ، پرشیا پہ، اور یہ ماننے والے سچے لوگ ہوں گے، اور
وہ اپنے گھر میں آگ کی پوجا نہیں کریں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کعبہ کی طرف دیکھ کے وہ لوگ عبادت کریں گے جب کعبہ میں بت نہیں ہوئیں گے، اور یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے۔ یہ بھوشیہ وانی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے صحابہ کے بارے میں۔ آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے زند اویستا میں بندائش چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 6 سے 27 میں، کیا یہ سوشینت ایک آخری پیغمبر ہے؟ سوشین جیسے میں نے کہا کہ معنی ہے ون ہوز پریز وردی، عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آخری انتم پیغمبر ہے۔ تو جب ہم پارسی کتاب پڑھتے پتہ لگتا ہے کہ پارسی کتابوں کے حساب سے بھی، پارسی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم تحقیق کریں گے کہ بدھ مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اکثر ساری بدھ مذہبی کتابوں میں میتری کا ذکر ہے۔ جب آپ پڑھیں گے چکت و ستنتا D376 اس میں لکھا ہے کہ ایک بدھا آئے گا، ایک میتری جو نیک ہے، جو دیالو ہے، جو حق پسند ہے، اور جو بھی وہی نازل ہوگی وہ ساری انسانیت کو پھیلائے گا، اور وہ ایسے دھرم کا پالن کرے گا جو سچا دھرم ہے، شروع میں، اونچائی پہ اور آخر میں، اور ان کے ماننے والے ہزاروں میں ہوں گے، جس طریقے سے میرے ماننے والے سینکڑوں ہیں۔ یہ بھوشیہ وانی پھر سے دہرائی گئی ہے سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ میں، والیوم نمبر 35 پیج نمبر 225 میں، سیم بھوشیہ وانی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایسے ایسے پیغمبر آئیں گے جن کے ماننے والے کی تعداد ہزاروں میں ہے اور میرے ماننے والے صرف سینکڑوں میں ہیں۔ یہ بھوشیہ وانی پھر سے دہرائی گئی ہے گاسپل آف بدھا میں، پیج نمبر 217 اینڈ 218 میں، جب انندا بدھا کے جو ساتھ رہتے تھے، جو سرویٹوڈ تھے ان کے، جو ان کے غلام تھے، انندا پوچھتے بدھا سے کہ اے بدھا، جب آپ چلے جائیں گے تو ہمیں سیدھی راہ کون دکھائے گا؟ بدھا فرماتے ہیں کہ میں اس زمین پہ پہلا بدھا نہیں ہوں، نہ ہی میں آخری بدھا ہوں، اور ایک بدھا آئے گا جس کا نام ہے میتری، جو نیک انسان ہے، جو سچا انسان ہے، جو دیالو انسان ہے، اور وہ ایسے دھرم کا پالن کرے گا جو سچا دھرم ہے، شروعات میں، اونچائی پہ اور آخر میں، اور وہ سارے لوگوں کو یہ سچا دھرم پھیلائے گا۔ اور جس طریقے سے میرے ماننے والے صرف سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اس کے ماننے والے ہزاروں کے تعداد میں ہوں گے۔ یہ تینوں بھوشیہ وانی میں ذکر آتا ہے میتری کا۔ میتری کے معنی رحمت، دیالو، عربی میں ترجمہ کریں گے ہو جاتا ہے رحمت، اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے، 409 جگہ لکھا ہے رحمت۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 409 بار آتا ہے، اور صاف طور پہ لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں تمہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین میں، سارے جہاں میں، ساری انسانیت کے لیے۔ تو یہ میتری جو ذکر کرتے بدھا، اشارہ ہے صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں سیکرڈ بکس آف ایسٹ میں لکھا ہے والیوم نمبر 11 میں صفحہ نمبر 36 میں، مہا پری نبان ستا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 32 میں، کہ بدھا کہتے ہیں کہ ہم تتا گھتا، ہم بدھا، ہم کوئی چیز چھپاتے نہیں، ہم جو بھی پیغام دیتے کھل کے دیتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی وحی آئی، انہوں نے اپنے صحابہ سے کبھی نہیں کہا کہ اس وحی کو چھپاؤ، اس پیغام کو چھپاؤ، اور انہوں نے کہا کہ اس پیغام کو ساری دنیا میں پھیلاؤ۔ آگے جب پڑھتے ہیں سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 11
صفحہ نمبر 97 میں مہاپرینبھانا ستا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 36 میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے بدھا کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا انندا، اسی طریقے سے اس میتری کا بھی ایک غلام ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو بچپن سے جس نے دیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں جو انندا کے مقابلے میں، وہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والدین نے بچپن میں ہی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور کہا اے رسول یہ تیرا غلام ہے۔ اور انس میں اللہ بھی پیز فرماتے ہیں کہ 8 سال سے میں ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، چاہے اچھا وقت تھا یا چاہے تکلیف کا وقت تھا، چاہے جنگ کا وقت تھا یا چاہے امن کا وقت تھا، ہر وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اور ہم جانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں کہ جب بیٹل آف احد کے وقت جب دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی عمر اس وقت صرف 11 تھی، پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بالکل نہیں ڈرے۔ ایسے کئی مثال ہے۔ ہم جانتے ہیں بیٹل آف حنین کے وقت انس رضی اللہ عنہ ان کی عمر تھی صرف 16، اور جب آرچر جب تیر انداز جو آرچرز جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھیرتے ہیں، اس وقت بھی انس رضی اللہ عنہ وہ ڈرتے نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں جب پاگل ہاتھی بدھا کی طرف دوڑتا ہے اور انندا بدھا کا ساتھ دیتا ہے، اسی طریقے سے کئی اس سے زیادہ انس رضی اللہ عنہ وہ ساتھ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں بدھسٹ اسکرپچرز گاسپل آف بدھا پیج نمبر 214 میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 214 میں، کہ بدھا کے 6 صفات ہے، جو بدھا آنے والا ہے اس کے 6 صفات ہے۔ پہلا کہ اسے جب وحی آئیں گی تو اس کا چہرہ کھلے گا۔ نمبر 2 وحی آئیں گی رات کے وقت۔ نمبر 3 یہ بدھا ایک نیچرل ڈیتھ مرے گا، قدرتی موت اسے آئیں گی۔ پوائنٹ نمبر 5 یہ بدھا جب مرے گا اس کا چہرہ کھل جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 6 یہ بدھا جب مرے گا پھر کبھی بھی اس زمین پہ نہیں دکھائی دے گا۔ یہ 6 کے 6 صفات الحمدللہ ہو بو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھیں گے، ہو بو یہ 6 چیز ملتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی جب آئی تو ان کا چہرہ کھل گیا، اور سب سے پہلی وحی آئے جب وہ غار حرا میں تھے اور رات کا وقت تھا، جیسا ذکر آتا ہے قرآن میں سورہ دخان میں سورہ نمبر 44 آیت نمبر 2 اور 3، اور سورہ قدر سورہ 97 ورس نمبر 1 آیت نمبر 1 جس میں لکھا ہے کہ بے شک قرآن نازل کیا گیا ہے رات کے وقت، لیلۃ القدر کے وقت۔ اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک قدرتی موت تھی، اٹ واز نیچرل ڈیتھ۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اور جو آخری پوائنٹ ہے، 6واں پوائنٹ ہے، ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے کے بعد وہ اس دنیا میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ 6 کے 6 گن ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں دھما پڑھ بدھسٹ کی کتاب سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 10 پیج نمبر 67 میں لکھا ہے کہ یہ بدھا، یہ پیغمبر صرف پیغام پہنچاتے ہیں۔ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ غاشیہ میں چیپٹر نمبر 88 ورس نمبر 21-22، فذکر انما انت مذکر، کہ پیغمبر کا کام ہے صرف ذکر کرنا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی دھما پڑھ میں لکھا ہے سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 10 پیج نمبر 67 میں کہ جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال بھی ضروری ہے، اور اس کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3 میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی قسم کھا رہے وقت کی، عصر کی، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ صرف وہ انسان خسارے میں نہیں جن کے پاس 4 چیزیں ہیں، ایمان،
عمل صالحات، وتواصوا بالحق جو حق کی طرف بلاتے لوگ کو، اور وتواصوا بالصبر جو لوگ کو صبر کی طرف بلاتے. ان میں سے ایک چیز ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، وہ ہے نیک اعمال، عمل صالحات. اور اسی طریقے سے جب ہم بدھ مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، اس میتری کے کئی گن ہیں کہ وہ دیالو ہے، وہ رحمت والا ہے، نیک ہے، سچا ہے، حق پسند ہے، کئی گن. یہ سارے گن الحمدللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھتے ہیں ہو بہو ان میں موجود ہے.